بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو کہ اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو وہ ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی اور جو چیز نصیب میں نہیں وہ بھی ملے گی۔ اللہ تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ جب انسان تڑپتے ہوئے بے بسی کی حالت میں اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں بے بس کب تک رہوں گا، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے اس کی وجہ بھی وہ جانتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ درد الجھائے تو دعا کر لیا کرو، یوں ہی کسی ویران گوشے میں خدا سے باتیں کیا کرو۔ وہ جانتا ہے نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی روتا نہیں، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دعا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا دکھ غم بتانا بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سنے اور اسے محسوس کرے۔ جب ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا، کبھی نا امید نہ ہوا ہو اور دعا جاری رکھی ہو، تو یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا اور تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ یاد رکھو کہ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا۔ وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ دینے والی ذات ہے، تم مانگو اس سے، وہ عطا کرے گا اپنے وسیع خزانوں سے۔ ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، مگر تم اللہ سے مانگو بھی نہ تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دل کی ہر بات کہیں نہیں جا سکتی، شاید اسی لیے اللہ نے خاموشی اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کے ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ ہمارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو جہاں کہیں بھی ہے تو مجھے بتا، میں تجھے سنوں گا اور سمجھوں گا بھی۔ کبھی کبھی انسان اس مالا کی طرح بکھر جاتا ہے جس کے موتیوں کو سمیٹ کر پھر سے دھاگے میں پرویا جائے تو دانے پورے نہیں ہوتے، ایک آدھ موتی کسی نہ کسی کونے میں کھو ہی جاتا ہے اور پھر ساری زندگی ان موتیوں کو ڈھونڈنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہم شاید بھول بھی جائیں مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور تڑپ میں رہنے والا دل کبھی نہیں بھول سکتا۔
اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دعا مانگتے ہوئے روتا ہے اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی آس اور امید سے مجھ سے مانگنے آتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ بس صبر کرو اور یقین رکھو، چاہے کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے یا ہمت ہار گئے ہو تو پھر یہ سنو، رات کی تاریکی کی جب چھا جائیں تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں تمہارا پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔